قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے گزشتہ جمعے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی تھیں۔ معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر طے فرمایا، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والے سفر کا علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سعادت ملی ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ اول حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک، اور جہاں تک اللہ رب العزت کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا منظور تھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی۔ پہلا حصہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آج کی نشست میں مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک کا جو سفر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے، اس معجزانہ سفر، اس بابرکت سفر، اس سعادت مند سفر کے حوالے سے جو بقیہ باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں کیا کیا دیکھا اور کن کن چیزوں کے مشاہدات کیے، اور میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ان مشاہدات کے اندر کیا کیا سبق موجود ہے۔ چنانچہ معراج کے واقعے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کروائی۔ سب انبیاء کرام اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ وہاں سے فراغت کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر مکہ سے مسجد اقصیٰ تک طے فرمایا، وہ جنت کی سواری براق کے ذریعے طے فرمایا تھا۔ اور اس سے اگلا سفر روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، وہ ایک جنت سے سیڑھی لائی گئی، زینہ لایا گیا، جس کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ سفر طے فرمایا۔ اور اس سفر کے دوران اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام سے آسمانوں پر ملاقات ہوئی۔ چنانچہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی۔ تو اس سفر کے دوران اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مشاہدات فرمائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم کی سیر کروائی گئی، جہنم کے جو منظر وہ دکھائے گئے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے، اور پتھر کے ذریعے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ پتھر مار کے ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے، ان کے سر
کچلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ درست حالت پہ آتے ہیں، اس طرح پھر ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے، بار بار اسی اذیت، اسی عذاب، اسی تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے تھے، نمازوں کو اہتمام سے ادا نہیں کرتے تھے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ اس جرم کی پاداش میں ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر سورہ مدثر کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا جائے گا جہنم والوں سے کہ تمہیں کس سبب، کس وجہ سے، کس ذریعے سے، کس گناہ کی پاداش میں جہنم کے عذاب میں پھینکا گیا، تو وہ کہے گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز میں سستی کرتے تھے، ہماری نمازوں میں کمزوری تھی، اس جرم کی پاداش میں آج ہمیں جہنم کا عذاب مل رہا ہے، جہنم کے عذاب کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بے نمازیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشر دیکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے، اور ان کے ناخن لوہے اور تانبے کے بنے ہوئے، اور اس سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی آبرو ریزی کرتے تھے، اور ان کی زبان کا استعمال صحیح نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں آج ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں۔ کہ زبان کا درست استعمال اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نصیحت فرمائی، وہ نصیحت کیا تھی؟ وہ نصیحت یہ تھی کہ لوگ اور جس گناہ سے سب سے زیادہ جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ یہ زبان ہے۔ زبان کے غلط استعمال، زبان کے غلط بول، زبان کے ناجائز استعمال کی وجہ سے، غلط باتوں کی وجہ سے، فضول گوئی کی وجہ سے اکثر لوگوں کو، بہت کثیر تعداد لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو اور اتنا بڑا کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے، شراب نوشی ہے، زنا بہت بڑا جرم ہے، سود خوری بہت بڑا جرم ہے، دیگر جرائم ہیں، دیگر کبیرہ گناہ ہیں، لیکن کوئی بھی اتنا برا عمل سب سے زیادہ جہنم میں پھینکنے کا سبب نہیں بن رہا۔ فرمایا کہ یہ زبان کی وجہ سے اکثر لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زبان کے درست استعمال، زبان کے درست بولنے کی کتنی تاکید ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ ہلکی سی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اور بات وہ اچھی سی ہوتی ہے، بات وہ اچھی ہوتی ہے، بات وہ بھلی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ معمولی بات ہے، لیکن وہ معمولی سی بات اس بندے کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ اور بعض اوقات کوئی غلط بول، کوئی غلط جملہ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، لوگوں کی نظر میں، اس آدمی کی نظر میں وہ ہلکا معمولی قسم کا جملہ ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ہلکے سے جملے، ہلکے سے بول کی وجہ سے اللہ پاک اس کی پکڑ کر لیتے ہیں، اور وہ ہلکا سا بول جس کو وہ معمولی سمجھ رہا ہے اس کے لیے جہنم میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال، کہ ہمارے بول، ہماری زبان، ہماری بات سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے بول، جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج کتنی ہم باتیں کہہ جاتے ہیں، لوگوں کو تانا دینا، عیب جوئی کرنا، لوگوں کی غیبت کرنا، لوگوں کو جو ہے تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنا، اور جو ہے ان کو تانے دینا کتنا لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سب سے زیادہ جہنم میں جو ڈالے جانے کا سبب بن جائے گا
وہ زبان کے غلط استعمال، زبان کے غلط بولوں کی وجہ سے جہنم میں پھینکنے کا سبب بن جائے. تو غیبت بھی زبان سے ہے. تو اگر غیبت والے گناہ میں مبتلا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غیبت کرنے والوں کا یہ انجام دیکھا کہ ان کو اس طرح سخت اذیت والا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں آتا ہے ایک ایسے لوگوں کی جماعت پر گزر ہوا، مرد و خواتین ہیں کہ ان کے سامنے ایک طرف پاکیزہ عمدہ خوشبودار لذیذ کھانا پکا ہوا موجود ہے، لیکن اس لذیذ پاکیزہ طیب کھانے کے باوجود وہ مردار اور حرام اور ناپاک اور بدبودار چیزیں کھا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں پاکیزہ بیویاں ان کی موجود تھیں، ان کی موجود ہونے کے باوجود یہ زناکاری اور بدکاری جیسے برے عمل کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے. اس جرم کی پاداش میں اب ان کو جہنم کا یہ عذاب ہو رہا ہے. تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مختلف برائیوں میں مبتلا لوگوں پر گزر ہوا. سود خور ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، شراب خور ہیں، اس طرح ان کو مختلف طریقے سے عذاب دیے جا رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے مناظر دیکھ کے اپنی امت کو بتائے ہیں، اپنی امت کو بتائے ہیں تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. ان ساری روایات، ان ساری احادیث، ان سارے واقعات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اس طرح کے گناہوں، ہم اس طرح کی برائیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں اور کہیں ہمارے لیے اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے لیے اس طرح کی سخت اذیت اور سخت جو ہے تکلیف، ہمیں ان تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. اور معراج کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سارے مشاہدات کرنے کے بعد بالکل اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں اور اللہ سے براہ راست ملاقات کا شرف ملا ہے، اللہ رب العزت کی زیارت کا موقع ملا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کہ اللہ نے اپنے بندے کو جو کچھ عطا کرنا تھا وحی کے ذریعے وہ جو ہے سامنے بٹھا کے اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عطا فرمایا. اور اس معراج کے موقع پہ 3 انعام اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں. پہلا انعام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عطا ہوا وہ نماز کی صورت میں کہ نبی علیہ السلام کو معراج کے موقع پہ نماز جیسا عظیم تحفہ اللہ رب العزت نے عطا کیا. اور دوسرے نمبر پہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ تحفہ ملا، معراج کے موقع پہ یہ تحفہ ملا کہ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ بھی معراج کے موقع پہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ اللہ کی جانب سے عطا ہوئے. اور تیسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تحفہ ملا وہ یہ تھا کہ آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا ہر جو ہے امتی، آپ کی امت کا ہر بشر جتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو وہ بخشا جائے گا، بشرطے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں ذرہ برابر شرک نہ کرنے والا ہو. کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ باقی جس کو چاہے گا بخش دے گا. جتنے بھی کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں سب کے لیے اللہ کی جانب سے بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن جس نے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں اللہ کے غیروں کو شریک کر دیا، یہ پیشانی، یہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی اور کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہی سجدہ عبادت اللہ کے غیر کو بھی کر دیا تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو جائے گا، شرک فی العبادت ہو جائے گا جس کی قطعاً معافی نہیں ہے. باقی سارے گناہ گار بخشے جائیں گے، شرک جیسے برے عمل کا ارتکاب کرنے والا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، کیونکہ مشرکوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت میں مشرک کا داخلہ بند ہو چکا ہے. تو یہ تحفے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پہ ملے ہیں. اور سب سے بڑا اور عمدہ تحفہ جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، ویسے تو سارے تحفے اللہ کی عطائیں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں، لیکن سب سے اہم تحفہ جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا وہ نماز والا تحفہ ہے.
ابتدا میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ جب وہاں سے واپسی پر تشریف لائے، دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کارگزاری معلوم کی کہ یا رسول اللہ، آپ بتائیں، اللہ کے دربار میں آپ کو حاضری کی سعادت ملی ہے، تو اللہ کے دربار سے آپ کو کیا ملا ہے؟ کیا تحفہ لے کے اللہ سے واپس آئے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ، جائیے اللہ کے دربار میں دوبارہ نمازوں کی کمی کا جو ہے مطالبہ کیجیے، نمازوں میں کمی کی سفارش کیجیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اللہ کے دربار میں تشریف لے گئے، اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کے اللہ کے دربار میں پہنچ کے نمازوں میں کمی کا مطالبہ کیا۔ 5 نمازیں کم ہوئیں۔ اسی طرح کرتے کرتے 50 میں سے 5 نمازیں جب رہ گئیں، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے دربار میں جائیں، مزید کمی کی درخواست کریں، آپ کی امت ان 5 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے دربار میں بار بار جا چکا ہوں، اب اللہ کے دربار میں مزید کمی کی درخواست کرنے کے لیے جانے پر مجھے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ پاک کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کبھی بدلا نہیں کرتے۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی امت کے تمام افراد نمازیں 5 ادا کریں گے اور میں ان کو 50 نمازوں کا اجر عطا کروں گا۔ نمازیں 5 ادا کریں گے، ان 5 نمازوں کی ادائیگی پر اللہ رب العزت اس امت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کو 50 نمازوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ساتھ محبت کرنے والا، محبت کا دعویٰ کرنے والا، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کا کلمہ پڑھنے والا اگر نماز نہیں پڑھتا تو کیا خیال ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے یا اذیت پہنچا رہا ہے؟ اور میرے دوستو یاد رکھیے گا، اور شریعت کے جتنے احکام ہیں، شریعت کے جتنے اعمال ملے ہیں، اللہ نے جبریل کے ذریعے زمین پر بھیج کے اللہ ان احکام کو عطا کیا ہے، لیکن نماز وہ اہم فریضہ ہے، نماز وہ اہم عمل ہے، نماز وہ اہم رکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلا کے، اپنی خدمت میں بلا کے اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ عطا کیا ہے، اور یہ وعدہ کر دیا کہ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 50 نمازوں کا وعدہ کیا، آپ کی امت 5 ادا کرے گی اور اجر و ثواب ان کو 50 کا ملے گا۔ اس کے باوجود میرے بھائیوں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنے فیصد آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار، کتنے فیصد ہیں اس امت میں نماز پڑھنے والے؟ کتنے فیصد ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے وہ نبی، وہ رسول، وہ پیغمبر علیہ التحیت و تسلیم جو اپنی امت کے غم میں رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ رؤوف الرحیم پیغمبر، وہ شفیق پیغمبر، وہ جو ہے محبت کرنے والے نبی، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے، اور نماز میں غفلت، نماز میں سستی اللہ اور اللہ کے رسول کو کتنا ناپسند ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ چند جوانوں کو اکٹھا کروں، نماز کا جب وقت ہو اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور میں جاؤں چند جوانوں کو اکٹھا کروں اور ان کو کہوں کہ ایندھن جمع کرو، اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ ایک ہے نماز ادا کرنا مسجد میں یا گھر میں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پسند نہیں فرما رہے کہ بغیر عذر کے گھروں میں نماز ادا کی جائے، کہ سرے سے نماز پڑھی ہی نہیں جائے۔ گھروں میں نماز بلا عذر ادا کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت وعید ارشاد فرما رہے ہیں، تو سوچئے گا، غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت
وعید ارشاد فرمائیں گے. کتنی سخت بات. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نابینا صحابی، آنکھوں سے معذور، نظر کی نعمت اللہ نے لے لی، خدمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچے، عرض کیا رسول اللہ معذور ہوں، گھر سے لے کے آنے والا مسجد میں کوئی نہیں ہے، کیا میرے لیے معافی ہے؟ کیا میرے لیے معافی ہے؟ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے جو چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں میں مصروف رہتا ہوں، میرا یہ کام ہے، یہ وقت نہیں ملتا، یہ ٹائم نہیں ملتا، میں دنیا کے کاموں میں بڑا پھنسا ہوا ہوں، یہ کیا کریں؟ اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں. یہ حدیث سننے کے بعد کسی کا کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے نماز کی غفلت اور نماز چھوڑنے میں. وہ نابینا صحابی آنکھوں سے معذور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرا واقعات عذر ہے، مسجد میں آنا میرے لیے مشکل ہے، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آنکھوں سے نابینے ہیں، آنکھوں سے معذور ہیں، نظر نہیں ہے، اور اجازت طلب کر رہے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھ لوں، مسجد میں آنا مشکل ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے آپ گھر میں نماز پڑھ لیے. وہ تھوڑے واپسی جانے کے لیے چلی تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز دے کے بلایا اور فرمایا کہ آپ کے کانوں تک، آپ کے گھر تک آذان کی آواز جاتی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جاتی ہے، یقیناً جاتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، آپ کو مسجد میں چل کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے. یہ تو گھر میں نماز پڑھنے کی اس طرح اجازت نہیں ہے جو سرے سے نہ گھر میں پڑھتا ہے نہ مسجد میں پڑھتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں اس کے لیے کتنا سخت فیصلہ ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے میرے بھائیوں، معراج کے موقع پہ جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے ملے ہیں، ان تحفوں میں ایک اہم تحفہ نماز والا تحفہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے دربار سے اللہ کی جانب سے ملا ہے. اور اس فریضے میں، اس رکن اور اس عمل کی ادائیگی میں ہم سے کتنی سستی، ہم سے کتنی غفلت ہو رہی ہے، یہ ہر ایک کو اندازہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس موقع پہ، معراج کے موقع پہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس تحفے کو دل و جان سے تسلیم کریں، مانیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اور اس سفر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں، آپ علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک سلام بھیجا ہے، سلام پہنچایا ہے. نبی علیہ السلام کے ذریعے سے معراج کے موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام اگر پہلے کسی نے نہیں پہنچا تھا، کسی کو نہیں پہنچا تھا، یہ حدیث نہیں سنی تھی، تو آج سن لیجئے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے، معراج کے سفر پر جب تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، جن کی اولاد سے اللہ پاک نے ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان کا سلام اس امت تک پہنچا ہے. اور ان کا سلام نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا سلام اپنی امت تک پہنچائیے اور میرا یہ پیغام ان تک یہ پہنچائیے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اور اس زرخیزی کو بڑھانے کے لیے، اس کی پارپائی کے لیے کون سے کام ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. جو جنت کی زمین کو آباد کرنا چاہتا ہے وہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی کثرت کرے اور ان تسبیحات کو کثرت سے پڑھے، تو وہ جنت کی ان اعمال کی وجہ سے جنت کی زمین زرخیز ہو جائے گی. پھر نبی علیہ السلام معراج سے واپسی پر تشریف لائے تو آپ حضرات جانتے ہیں جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لائے، آپ نے بتایا کہ میں نے رات کے تھوڑے عرصے میں اتنا لمبا سفر طے کر لیا. تو کفار نے، کسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، کسی نے سر پکڑ لیا، کسی نے کوئی بات بنائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور انہوں نے پھر یہ بھی مطالبہ کیا، جب آپ علیہ السلام نے ساری باتیں بتائیں تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کے علاوہ بھی، یہ باتیں تو آپ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی نشانی بتائیں جس سے دیکھ کے ہمیں یقین آ جائے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وادی روحا کے مقام پہ میں نے ایک قافلہ مکہ کی طرف واپس آتے ہوئے دیکھا اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا کہ اتنے سفر پہ وہ ہیں، اتنے دنوں تک وہ پہنچ جائیں گے، آپ ان کو دیکھ کے معلوم کر سکتے ہیں.
اسی طرح ایک قافلے سے آپ نے بتایا کہ ایک قافلے سے ہمارا گزر ہوا تو میری سواری جب وہاں سے گزری تو اس سواری کے گزرنے کی وجہ سے اس قافلے کا ایک اونٹ بدکا جس سے 2 آدمی نیچے گرے اور ایک کا بازو ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اور اس طرح ایک اور قافلے کا بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا، تو جب وہ قافلے پہنچے آپ نے جو جو وقت بتایا اس وقت پہ وہ قافلے پہنچ گئے اور ان قافلے والوں سے معلوم کیا کہ کیا اس وقت تمہارا اونٹ بدکا تھا، 2 آدمی گرے تھے، کسی کا اونٹ گم ہوا تھا؟ سب نے اس بات کی تائید کی کہ جی ہاں، فلاں موقع پہ فلاں وقت پہ ہم نے کوئی سواری بھی گزرتی ہوئی دیکھی ہے، اور ہم نے جب اپنے اونٹ کو گم پایا تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں سنا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کا اونٹ فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد کئی سارے کفار بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن جن کی قسمت میں ہمیشہ کی بدبختی تھی انہوں نے اسلام کا دامن نہیں تھاما، انہوں نے وہی رٹ لگا دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہٹ درم تھے، بدبختی ان کی قسمت میں تھی، انہوں نے حق قبول نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس معراج والے سفر میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، لایا ہوا دین، جب تک اس پر 100% عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری 100% کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اور کامیابی میں سب سے بڑا عمل جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ ملا، میں پھر عرض کرتا ہوں، وہ نماز والا عمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی کریں، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں کو بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ عذاب اور اذیت میں دیکھا ہے۔ تو زکوٰۃ صدقات جو ہمارے ذمہ ہیں ان کی ادائیگی کریں، اور دیگر شریعت کے اعمال ہیں، نمازیں ہیں، اور جس کے ذمہ حج ہے ان کی ادائیگی کریں۔ جو شریعت کے جتنے احکام ہیں ان کی پابندی کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔